قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ چند لمحات کی گفتگو جو ہے وہ نماز کے تعلق سے، یہ ہم اور آپ سب جانتے اچھی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم پر احکام اسلام میں سے ایک نماز بھی ہے جو ہمارے اوپر فرض کی گئی، اور یہ اتنی اہم اور اتنی ضروری ہے کہ جس سے ہم اور آپ آج غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کاش ہم نے کبھی نماز کی اہمیت کو سمجھا ہوتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جہاں اس کی فضیلتیں ہمارے رات کے لیے ہیں، وہیں نماز چھوڑنے والوں کے لیے وعیدیں بھی ہیں کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ سب سے عظیم بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ تو زیادہ لمبی گفتگو نہ کرتے ہوئے یہ پیغام قوم مسلم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے تو سب سے پہلے نمازی بننے کی کوشش کیجیے۔ آج ایک معمہ، ایک مرحلہ ہمارے اور آپ سب کے سامنے ہے۔ عموماً ہم اور آپ ایک شکایت رکھتے ہیں کہ آج ہماری روزیوں سے برکتیں ختم ہو گئیں، ہمارے کاروباروں سے برکتیں ختم ہو گئیں، ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو گئیں۔ آخر کبھی ہم نے غور کیا کہ اس بات کا اصل مقصد کیا ہے؟ آخر یہ ختم کیوں ہوئی؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ آؤ اور غور کرو کہ آخر کار یہ روزیوں میں سے برکتیں ختم ہونا، کاروباروں سے برکتیں ختم ہونا، مکانات سے برکتوں کا اٹھ جانا، عمروں سے ہماری برکتوں کا اٹھ جانا، آخر یہ وجہ کیا ہے؟ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا فعل ہے، ہماری اپنی خطا ہے، ہمارا اپنا گناہ ہے، اور وہ گناہ ہے جسے ہمارا آپ کہتے ہیں نماز کا قضا کرنا۔ آج قوم مسلم اور قوم مومن کا عالم یہ ہے کہ ہم اور آپ ایسے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، افسوس صد افسوس اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک گناہ یہی نہیں ہے بلکہ نماز چھوڑنے کے ہزاروں ایسے عذابات ہیں کہ جسے سننے کے بعد دل دہل جاتا ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک لکھا ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پوری بستی میں نمازی ہوں اور ایک اس بستی کے اندر بے نمازی رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس بستی پر 70 مرتبہ روزانہ لعنت برساتا ہے، صرف اس لیے کہ جو نمازی تھے ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایک بے نمازی کو نماز کی تبلیغ فرماتے، نمازی بنا دیتے۔ غور کرو، ایک بے نمازی ہو تو ہمارا عالم یہ ہے۔ آج ہمارے کنبے کے کنبے، پریوار کے پریوار، خاندان کے خاندان، ہماری پوری قوم مسلم اللہ ماشاء اللہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے دوری اختیار کیے ہوئے ہے تو وہ ایک نماز ہے، جو ہمارے لیے ایک بہترین نعمت ہے جس سے آج ہم غافل ہیں۔ آؤ اور دیکھو برکت نہ ہونے کا سبب، اور غور کرو کہ برکت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ صد افسوس، اللہ اللہ، حضرت شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے لکھا ہے کہ نماز آخر برکت نہ ہونے کی وجہ تسمیہ کیا ہے، آخر وہ فرماتے ہیں، انہوں نے کتاب جس کا نام ہے بہشت کی کنجیاں، اس کے صفحہ نمبر 72 پر ارشاد فرمایا ہے کہ آخر جو ہماری روزیوں سے برکتیں اٹھی ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو اصل وجہ یہ قرار دی گئی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا استاد حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اگر تم اس حال میں دیکھو کہ اس کا رکوع نہ ٹھیک ہوتا ہو، اس کا سجدہ ٹھیک نہ ہوتا ہو، یعنی وہ نماز کو درست انداز سے نہ پڑھتا ہو، نماز میں جلدی کرتا ہو، نہ وہ رکوع کی پرواہ کرتا ہو، نہ سجدے کی پرواہ کرتا ہو، نہ اس کے علاوہ جو احکام نماز میں ان چیزوں کی پرواہ کرتا ہو، وہ فرماتے ہیں اگر وہ ایسا کرتا ہے، رکوع و سجود کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی درست انداز سے نہیں پڑھا کرتا، تو یاد رکھو مجھے اس بات کا خوف لاحق ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کے گھر کے اندر بوال پیدا ہو جائے، اس کی روزیوں سے برکتوں کو ختم کر دیا جائے، اس کے بچے فاقہ کشی کی نوبت پر نہ آ جائے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے، یاد رکھو روزی میں برکت نہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو نمازوں کو درست طریقے سے نہ پڑھتا ہو، رکوع و سجود کا خیال نہ کرتا ہو، ممکن ہے
اس کی روزیوں سے برکتوں کو ختم کر دیا جائے، اس کے بچوں پر فاقہ کشی کی نوبت آ جائے۔ مسلمانوں کہاں ہو غور کرو، آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمارے پریوار کا پریوار، ہمارے گھر کا ایک ایک بچہ بے نمازی ہے، اور ہم رب کی بارگاہ سے برکتیں تلاش کر رہے ہیں، اس کی بارگاہ سے رحمت کو مینے باندھے بیٹھے ہیں۔ کبھی دل کی گہرائیوں سے سودا کیا کرو، سوچا کرو، آخر برکتیں نہ ہونے کا سبب یہ ہے جو نماز کو درست نہ پڑھے، اس کی روزی سے برکتیں ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو بولو جو بالکل بے نمازی ہو، نماز کے قریب ہی نہ جاتا ہو، نماز سے مطلب ہی نہ ہو، اس کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو کہیے گا۔ ہمارے آقا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو روزی عطا فرمائی ہے، ہماری روزیوں میں پروردگار عالم نے برکتیں پیدا فرما دی ہے۔ کاش اگر کہیں ایسا ہوتا کہ ہم صحیح معنوں میں نمازی ہوتے تو اللہ نے چاہا ہماری روزیوں میں برکتیں ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز درست نہ پڑھنے کے سبب بھی روزی سے برکتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو جو قتل نہ پڑھتا ہو فیصلہ آپ کر سکتے ہو، اور عالم تو یہ ہے کہ بے نمازی پر کیا کیا عذابات ہوں گے یہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر نمازی بندے اور دودھ پیتے بچے اور چوپائے نہ ہوتے تو بے شک تم پر عذاب آ گیا ہوتا۔ غور کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نمازی بندے ہیں اللہ کے نیک صالحین متقی، ان کے صدقے میں ہمارے اوپر سے بہت سی بلاؤں کو ٹال دیا جاتا ہے۔ نمازی بندے نہ ہوتے، دودھ پیتے بچے اور چوپائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا خیال کیا جاتا ہے، ان کے سبب آج ہمارے اور آپ کے اوپر بہت ساری بلاؤں کو ٹال دیا جاتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم اور آپ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اس کے باوجود ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اور آپ نمازوں سے بہت دور ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے تو نمازوں کی طرف دوڑو، اور ایسا نہیں ہے، نماز ایک ایسی نعمت ہے۔ بہت سے صحابہ کرام جنہوں نے ہمیں اور آپ کو ترغیب فرمائی، تعلیم فرمائی نماز کی، افسوس یہ ہے کہ آج ہم اور آپ اس چیز سے دور ہیں۔ اللہ نے یہ نعمت ہمیں بخشی ہے، آپ ذرا پڑھ کر تو دیکھیے گا، نماز پڑھیے گا، قرآن کی تلاوت کیجیے گا، کثرت ذکر اختیار کیجیے گا، اللہ نے چاہا یقیناً غیب سے مدد ہو کر رہے گی۔ مگر افسوس آج ہم اور آپ ان تمام چیزوں سے دور ہے۔ یقین مانیے گا، اگر آج بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کر لیں تو ہمارے یہاں نہ کل کوئی کمی تھی، نہ آج کمی ہے، نہ ہوگی۔ شرط یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی آئندہ اس کی فضیلتیں اور اس کے چھوڑنے پر عذابات کا بھی بیان ہوگا۔ مولا تعالی آقا کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے پکا اور سچا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔